بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ سانحہ صادقآباد کے بعد ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ایک نئے ڈی پی او کی تعیناتی کی گئی ہے اور لوگ اب توقع رکھ رہے ہیں کہ ضلع رحیم یار خان میں نہ صرف جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ امن امان کی صورتحال بھی ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں ان کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ ہماری گزارشات کی روشنی میں اپنا ایک ایسا لاہ عمل بنائیں جس کے نتیجے میں اس ضلع کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے. آپ جانتے ہیں کہ اب بھی ضلع رحیم یار خان میں چاہے وہ چوری کی وارداتیں ہوں، موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں ہوں، ڈکیتی کی وارداتیں ہوں، یا مویشی چرانے کی وارداتیں ہوں، یا خدا نخواستہ جو قتل کی وارداتیں ہوں، وہ بھی ابھی تک ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کہیں کمی ہو رہی ہو یا کہیں زیادتی ہو رہی ہو، بہرحال یہ تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی جو وجہ ہے میرے خیال میں وہ 3-4 وجوہات ہیں جنہیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ پولیس کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر میں ہمارے جو منتخب عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار ہوتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے وہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے ملتے ضرور تھے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کروائے جا سکیں، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایس ایچ اوز کی تعیناتی میں یا ان کے پوسٹنگ یا ٹرانسفرز میں کسی بھی قسم کا ہمارے منتخب نمائندوں کا کوئی کردار ہو. لیکن یہ بدقسمتی سے اب ہو رہا ہے اور بڑی فریکوینٹلی اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ بجائے ڈی پی او صاحب کی طرف دیکھنے کے، ڈی پی او ہاؤس کی طرف دیکھنے کی یا ڈی پی او آفس کی طرف دیکھنے کے، وہ جو ہے ہمارے سیاسی جو منتخب نمائندے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کے ڈیروں کی طرف دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضلع بھر میں جو ایک ڈسپلنری فورس ہے، جو ایک نظم و ضبط کی جو حامل ہماری فورس ہے، اس میں بہت بڑے جھول پیدا ہو گئے ہیں، اس میں بہت بڑے فلاز پیدا ہو گئے ہیں، اس میں بہت بڑی کمزوریاں در آ گئی ہیں. اس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور آپ ناظرین کا ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ جو ضلع رحیم یار خان ہے اس کو جو ہے صوبہ سندھ وہ بھی لگتا ہے، نزدیک ہے، اور صوبہ بلوچستان بھی لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کرائم ریٹ زیادہ ہے. بہت سارے ایسے گروہ جو ہیں وہ کچے کے علاقے سے، جسے کراچی کا کچا بھی کہا جاتا ہے، پھر سندھ کے جو کچے کے علاقے ہیں وہ بھی لگتے ہیں. بہت سارے لوگ ادھر سے جرائم کر کے ادھر جو ہے جا کے چھپ جاتے ہیں، یا ادھر سے آ کے ادھر آ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ایک مسئلہ ضلع رحیم یار خان کا رہا ہے. پھر یہاں سے ہی دریائے سندھ بھی گزرتا ہے، دریائے چناب بھی گزرتا ہے، بہت سارے جنگلات بھی ہیں، لوگوں کو چھپنے کی یہاں جگہ بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے. جب دہشت گردی کا دور تھا اس وقت بھی یہ ایک مسئلہ رہا ہے، اور آج کل بھی یہ مسئلہ اس وقت جو ہے پورے زور پر ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پولیس کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے اس کو اگر نہ روکا گیا، اصل میں پولیس کو بھی سینگ نہیں لگے ہوتے. یہ قانون ہوتا ہے، یہ قانون کا خوف ہوتا ہے، یہ قانون کی عملداری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرمینل لوگ ہوتے ہیں یہ خوف کھاتے ہیں اور پھر کرائم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں دراصل ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر وہ جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں وہ فون کروا لیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایس ایچ او کا یا کسی پولیس اہلکار کا سیاستدانوں کو کہنے پہ اگر تبادلہ یا تقرری ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اگر یہ تاثر قائم ہو جائے کہ ڈی پی او صاحب جو نئے آئے ہیں یا جو پہلے تھے وہ سیاستدانوں کی بات پر تبادلے بھی کر دیتے ہیں، تقرریاں بھی کر دیتے ہیں، پوسٹنگ بھی کر دیتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم سی ایم ہاؤس سے جو ہے نا
جو میسج کروا دیتے ہیں، ٹیلی فون کروا دیتے ہیں، پھر ہم پوسٹ ٹائم ٹرانسفر کروا دیتے ہیں. تو اس تاثر کے قائم ہونے کے بعد بھی بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور پولیس کے اندر ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ قانون کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرمنل گروہ جو ہوتے ہیں ان کو شہ ملتی ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو منتخب نمائندے ہیں انہیں ہر لحاظ سے عزت دیں، اہمیت دیں، کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کے منتخب جو ہوتے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. لیکن خدارہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں آپ صرف اور صرف میرٹ کو دیکھیں، قانون کی عملداری کو دیکھیں، آئین کی سربلندی کو دیکھیں اور اپنے ادارے کی جو تقدس ہے یا اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ان کے پاس جو پنجاب ہائی وے پولیس ہے، جسے عام عرف میں ہم پیٹرولنگ پولیس کہتے ہیں، وہ کتنے سالوں سے اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے، بہت سارا بجٹ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. اگر ٹریفک پولیس جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کے ماتحت آ سکتی ہے تو ہم جو یہ پی ایچ پی جو ہے جسے پنجاب ہائی وے پولیس یا پیٹرولنگ پولیس کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے، اس کو بھی ڈی پی او کے تحت دے دیا جائے. کیونکہ کرائم کے ہونے کے بعد اگر آپ کو کوشش کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا کرائم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس بات کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے کہ کرائم سرے سے ہو ہی نہ. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گشت کو بڑھایا جائے اور خاص طور پر پیٹرولنگ کو بڑھایا جائے. پیٹرولنگ کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس پیٹرولنگ کی پولیس ہے اس کو ڈی پی او کے ماتحت کر دیا جائے تاکہ وہ پیٹرولنگ کے لیے اس پولیس کی جو ہے تعیناتی کر سکیں اور کرائم کو ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح لاہور میں ہے کہ وہاں انویسٹیگیشن علیحدہ ہے اور آپریشنل جو پولیس فورس ہے وہ علیحدہ ہے، جبکہ باقی اضلاع میں اس طرح نہیں ہے. وہی آپریشنل پولیس بھی وہی ہے، انویسٹیگیٹنگ پولیس بھی وہی ہے، وہی پولیس سارا دن تھانے میں بیٹھتی ہے، وہی پولیس انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے، وہی پولیس شام کو گشت بھی کرتی ہے، اگلے دن وہ صبح جا کے عدالتوں میں بھی سارا دن وہ پیشہ میں بھگتتی ہے، واپس آ کے وہ تھانے کے کام بھی کرتی ہے، رات کو بھی گشت بھی کرتی ہے. تو ایک انسان ہے، ظاہر ہے 24 گھنٹے وہ کام نہیں کر سکتا. پہلے سے تو یہ چاہیے کہ پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب کی جو حکومت ہے وہ آپریشنل اور انویسٹیگیٹنگ فورس کو علیحدہ کر دے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ڈی پی او صاحبان کی سطح پر حکومت پنجاب یہ اجازت دے کہ ڈی پی او صاحبان اپنی جو ان کی ایک صلاحیت ہے یا ان کی جو حیثیت ہے یا ان کے جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اپنی سہولت کے مطابق ایک فورس کو علیحدہ کر دیں، تقسیم کر دیں کام کی، کہ جو لوگ تھانے پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہ وہی کام کریں، اور جو گشت والے افسران ہیں انہیں کوئی اور کام نہ دیا جائے تاکہ وہ رات کو گشت کریں اور جو اس کو کرائم کو ہونے سے روکیں. 15 کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وقت اجاگر ہوتی ہے جب کرائم ہو جاتا ہے. کرائم کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گشت کے نظام کو بہتر کیا جائے اور پیٹرولنگ کو جو ہے نا وہ مزید مضبوط کیا جائے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پولیس کو مزید جو ہے وہ وسائل فراہم کیے جائیں. ایک پولیس والا جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دے سکتا، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے سکتا ہے. نفری میں اضافہ کیا جائے، وسائل زیادہ فراہم کیے جائیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہر وقت جو پولیس والے اس وقت ہیں ان کو نوکری کے لیے شورٹی ہونی چاہیے کہ ایک جو ڈی ایس پی صاحب ہے وہ کم از کم 3 سال کے لیے اپنی جگہ پر تعینات رہے. اسی طرح ڈی پی او کی تعیناتی کے لیے بھی ضروری ہے جو اس کا عرصہ ہے، ٹینیور ہے، وہ مکمل کریں. اسی طرح ایک ایس ایچ او ہے کم از کم 2 سال ورنہ 1 سال وہ تھانے پر رہے. ہر 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد اگر آپ ایس ایچ او کو سیاسی انٹرفیئرنس کے ذریعے تبدیل کرا لیتے ہیں تو وہ کم از کم کوئی میرے خیال میں رزلٹ نہیں دے سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس ایسی بھیانک صورتحال تو دہشت گردی کے دور میں بھی نہیں تھی جتنی اب چوریاں بڑھ گئی ہیں. یقین کریں اب لوگ جو ہے ساری رات جا کر پہرا دیتے ہیں. ایک تو مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، الٹا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے چوری کا، موٹر سائیکل چھین جانے کا، ڈکیتیوں کا اور موبائل کے چھین جانے کا، مویشیوں کے چوری ہو جانے کا، یہ ایک ایسا فریت ہے، ایسا خوف ہے، ایک ایسی وحشت اور خوف کی علامت بنتی جا رہی ہے جس کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو بھی چاہیے اور پنجاب کی حکومت کو بھی چاہیے کہ پولیس کو فری ہینڈ دیں اور خاص طور پر ضلع رحیم یار خان کی حدود تک میں
پھر دوبارہ جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں ان کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ یہ امپریشن پیدا کریں کہ وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں اور کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر صرف اور صرف میرٹ کے مطابق بھرتیاں یعنی تعیناتیاں کرتی ہیں، پوسٹنگ کرتے ہیں اور جو ہے کسی قسم کی مداخلت کے وہ مکلف نہیں ہیں اور جرائم کے خاتمے کے لیے وہ یکسو ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پوری سول سوسائٹی، پورے ضلع بھر کی جو عوام ہے اور جو پڑھے لکھے طبقات ہیں اور صحافی حضرات ہیں اور جتنے بھی ذمہ دار شہری ہیں وہ اس وقت ڈی پی او صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس نیک مقصد کے حصول کے لیے کہ وہ ضلع کو امن کا گہوارہ بنا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔